حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حساب لکھ رہے تھے فوج کا، تنخواہوں کا حساب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کسی ضروری مسئلے کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، کھڑے ہو کر پوچھا کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت علی۔ تو حضرت عمر کو تھوڑا ناگوار گزرا، رات کو میں ضروری کام کر رہا تھا، اس وقت کیوں آ گئے یہ؟ پھر سوچا کوئی ضروری مجبوری ہوگی، دروازہ کھولا، پوچھا اپنے کام کے لیے آئے ہو یا پبلک کے کام کے لیے، لوگوں کے کام کے لیے؟ انہوں نے کہا جی اپنے کام کے لیے۔ حضرت عمر نے فوراً چراغ بجھا دیا، کہا یہ عوام کا چراغ ہے، پبلک کے کاموں کے لیے ہے، بیت المال کا ہے، خزانہ عامرہ کا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں گورنمنٹ کی بجلی چل رہی ہے، آپ کی ذات کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ چراغ بجھایا اور کہا آپ بیٹھو، آپ سناؤ مجھے آپ کا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب چراغ، کہنے لگا یہ عوام کے کام کے لیے، آپ کے کام کے لیے نہیں ہے۔ اتنی احتیاط۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، امیر المومنین تھے، آدھی دنیا پر ان کی حکومت چل رہی تھی، اور کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس میں پیون لگا ہوا تھا۔ انسانی تاریخ کا عجوبہ ہے، کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے، مگر گورنمنٹ کے پیسے جو عوام کے پیسے ہوتے ہیں اس سے بچنے کی ایسی مثالیں نہیں مل سکتی کہیں اور۔ ہمارا کردار تو یہ تھا۔ بہرحال جو ملازم ہیں وہ گورنمنٹ کے پیسے کا استحصال یا عوام سے رشوتیں کھینچنا، یا جو مزدوری کرنے والے ہیں وہ مزدوری کے ذریعے کہاں حرام کھینچتے ہیں، جو انڈسٹری چلاتے ہیں چاہے کسی بھی چیز کی انڈسٹری، چھوٹی سطح کی ہو یا بڑی سطح کی، ٹھیک، آپ دودھ بنا کر کے بیچتے ہیں، آپ دہی بنا کر کے بیچتے ہیں، گھی بنا کر کے بیچتے ہیں، کشمیری جو ہیں وہ شہد بیچتے ہیں، اور شہد میں ملاوٹ بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی کشمیری نے تو زعفران بیچا تھا، اور زعفران کون سا تھا؟ وہ مکی کا پودا ہوتا ہے، یا جائز مکائی وڈ چھاسا مکائی ہول، ٹھیک، اس میں بال ہوتے ہیں، یہ بال اس نے جمع کیے ایک گاؤں میں جا کر، ٹھیک، پورا کھیت خریدا مکائی کا کھیت ان بالوں کی وجہ سے، وہ جمع کیے اور اس کو پانی میں رکھا، وہ جب نرم ہو گئے پھر اس کے بعد اس نے کلر لگایا، اس کا زعفران کا کلر، اور زعفران کا کلر لگا کر پیکنگ کی، اوپر لکھا اصلی کشمیری پامپری کیسری، ٹھیک، کون اصلی کوشر کون، اور اس کا پہ بیچ رہا ہے، وہ کیا بیچ رہا ہے؟ اس سے کیا خوشبو ہے، خوشبو تو واقعی آ رہی ہے اسی کی۔ ادھر سے سائنس نے ایسے وسائل پیدا کر دیے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے کسی بھی کیمیکل کے ذریعے کوئی بھی خوشبو کس چیز میں پیدا کی جا سکتی ہے، چیز ہے کچھ اور، خوشبو آ رہی کسی اور کی۔ غرض یہ کہ اللہ حفاظت فرمائے، حرام ذریعے سے کمانے کا مزاج انسان کو کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے کہ ایک شخص نے سموسے بیچنے کا کام شروع کیا، ٹھیک، اور رات کو چوہے پکڑنا، اور چوہے پکڑنے کے بعد پھر اس کو گرم پانی میں ڈالنا، اور ڈال کر کے وہ جو جت نکل گئی اس کے بعد پھر ان کو پیس بنانا قیمہ، اور قیمہ بنانے کے بعد پھر سموسوں کے اندر اصلی گوشت کا قیمہ، اور سموسے بک رہے ہیں، بچے کھا رہے ہیں، اور وہ ایک بڑے سکول کے سامنے شاندار دکان ہے اور سب سموسے بک رہے ہیں۔ حرام ذریعے سے دولت کمانے کا جنون انسان کو کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے۔ بہرحال ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے میرے پاس جو پیسہ ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ حرام خیر نہیں ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور ہمیشہ کے لیے تباہی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔